بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے سلیبس کا 8واں ہفتہ ہے اور 8ویں ہفتے کا دوسرا دن ہے، جبکہ سبق نمبر ہم 7 کر رہے ہیں۔ آپ کا ڈرامہ مزاحیہ ڈرامہ آرام و سکون، جس کے مصنف سید امتیاز علی تاج ہیں، اور پچھلا جو ہمارا لیکچر گزرا اس میں ہم نے اس کی جو پڑھائی ہے وہ مکمل کر لی تھی۔ آج کا ہمارا جو بنیادی مقصد ہے سبق کا وہ یہ ہے کہ اس کے ختم ہونے تک آپ مختلف جتنے بھی مشکل سوالات ہیں حل کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم اس کے مختصر سوالات جوابات کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اسے شروع کریں آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کے جو فیڈرل بورڈ کی پالیسی کے مطابق آپ کا جو مختصر سوال ہوتا ہے اس کا جواب 3 سے 4 سطروں کے درمیان ہونا چاہیے۔ آپ کو بہت لگے کہ اس میں لکھنے کی گنجائش ہے تو آپ 5 لائنوں تک چلے جائیں، لیکن اس سے زیادہ نہ بڑھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، تو آپ لکھیں کہ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو، یا روزانہ اگر آرام کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت نہ نکالا جائے تو ایک ہی مرتبہ بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک آپ سمجھ لیں مختصر سے، جس کو ہینٹس یا اشارے کہتے ہیں، دے رہی ہوں جواب کے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے وہی لکھنا ہے جو میں کہہ رہی ہوں، ہر بچہ جواب وہی ہوتا ہے لیکن اس کو لکھتا اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں۔ تو یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ مس نے کہہ دیا تو آپ نے یہی لکھنا ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم کلاس میں مشق کرتے ہیں تو کتنے زیادہ بچے اپنے اپنے الفاظ میں جواب دیتے ہیں، ہم اس ایکٹیویٹی یہی رکھتے ہیں، اور پھر ہر بچہ اپنے انداز میں لکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی طریقہ رہے گا، آپ نے اس چیز میں گھبرانا نہیں ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ تو آپ اس میں لکھیں گے کہ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ گھر میں بیوی کا شور، ہمسائے کے ہارمونیم کی آوازیں، ریٹھے گھوٹنے کی آواز، بچے کے رونے کی آواز، فقیر کے مانگنے کی جو صدا ہے، وہ سب اس کو اس حد تک اس سے پریشان ہوتا ہے کہ وہ آرام کرنے کے لیے اس کو دفتر جانا بہتر لگتا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بیٹے؟ 2 سبق ہیں بنیادی۔ نمبر 1 کہ اگر آپ آرام و سکون روز نہیں کرتے تو آپ بیمار پڑ سکتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ کسی بیمار کی عادت کا طریقہ یا سلیقہ یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر شور نہ کیا جائے تاکہ وہ اسے بیزار نہ ہو۔ تو یہ بھی میں آپ کو بہت مختصر کر کے بتا رہی ہوں، صرف پوائنٹس ہیں، آپ نے ان کو درست کر کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا جو سوال ہے، یہ جو 2 سوال ہیں ان کا آپ کے ڈرامے سے تعلق تو نہیں ہے لیکن کنسیپچول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ بہت زیادہ شور غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ تو شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اچھا بیٹے، شور غل جو ہے، شور کی آلودگی سے انسان کے جو اعصاب ہیں اس پر برا اثر پڑتا ہے، انسان کا جو ذہن ہے اس کے اوپر اس کے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اس کو لکھیں گے۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے اچھی غذا، مکمل نیند، ورزش کرنا، سادہ طرز زندگی، اس طرح کی چیزیں ضروری ہیں۔ آرام و سکون سب سے بڑی بات۔ اچھا، اس کے بعد ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑا تھا؟ ہمسائے کا جو لڑکا ہے وہ ہارمونیم بجا کر گانا گا رہا تھا تو اس وجہ سے میاں کے آرام میں خلل پڑا تھا۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد اور اس کے علاوہ مذکر اور مؤنث ہیں، یہ ذرا نوٹ کریں آپ۔ اچھا جی، واحد جمع ہے وقت، اوقات، ضرورت، ضروریات، غذا، اغذا بھی کہتے ہیں اور غذاؤں بھی، طبیعت، طبائع، اور جمع کے واحد صرف 2 ہیں یہاں پر، ہدایات کا ہدایت اور ہمسائے کے ہمسایہ۔ اچھا جی، اس کے بعد مذکر مؤنث ہیں آپ کے، سوال نمبر آپ کا 3 ہے مذکر مؤنث، تو وہ دیکھ لیجئے، بیگم، صاحب، بیوی، میاں، یہ شوہر دونوں ٹھیک ہیں، فقیر، فقیرنی، ملازم، ملازمہ، بچہ، بچی۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں، یہ آپ واپس اور لوٹنا کا مطلب بھی واپس آنا ہوتا ہے، تو آپ صرف لکھیں گے میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ واپس کو آپ کاٹ دیں گے۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی، دوائی نہیں ہوتی بیٹا، دوا ہوتی ہے، ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، درد ہوتا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ میز پرانا ہو چکا ہے، تو میز ہوتا نہیں ہوتی ہے، یعنی میز پرانی ہو چکی ہے۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا، دیا نہیں بیٹے، جھاڑو ہوتی ہے، نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی۔ اسی طرح سے غلط اور درست بیانات کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے، جو ہوگا وہاں پر آپ نے ایک ٹک لگاتے جانا ہے۔ انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے، درست،
شور غول کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا، غلط۔ تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے، درست۔ ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، درست۔ صرف تھکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی، درست ہے، یعنی صرف تھکاوٹ تھوڑی وجہ ہے بخار کے لیے۔ دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے، درست۔ بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، درست۔ غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، غلط۔ گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے، درست۔ انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام، درست۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے ہمارا، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنا۔ اچھا جی، اعراب دیکھ لیجئے، تردد، معائنہ، مطلق، شورغل، تقویت اور مقوی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گے آپ کے MCQs۔ سبق آرام و سکون کے مصنف امتیاز علی تاج۔ میاں کو کیا بیماری تھی؟ تھکان اور حرارت۔ میاں جاتے تھے صبح 10 بجے دفتر۔ ڈاکٹر نے میاں کو خاموش لیٹے رہنے کی تاکید کی تھی اور گھریلو ملازم کا نام ہے للو۔ گھنٹی میاں نے اٹھا کے رکھی تھی میز سے۔ میاں صاحب کا نام اشفاق۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ ریٹھیں۔ اب سوال نمبر 8 جو ہے آپ کا آخری ہے، اس میں خالی جگہ پر کرنی ہے، پر کر دی میں نے، آپ نے نوٹ کر لیں۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ میرے خیال میں نے دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمناں، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، مطلق۔ مریض کے کمرے میں شورغل نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کریں۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ اچھا جی، الحمدللہ ہمارا ڈرامہ جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ سبق نمبر 7، گھر کا کام نوٹ کر لیجئے، مشق ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آپ نے آرام و سکون کے جو مختصر مشقی سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ کل 6 سوالات ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو حل کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو تمام جو مشکل پہلو ہیں اس ڈرامے کے یا اس کی مشق کے وہ سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔